the especially merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، عام طور پہ ہم اپنی زندگی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جو بھی دوست ہمارے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں آتا، یا اس پہ ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں، یا اس میں ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، وہ ان چیزوں کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ آج ہم یہ قرآن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی برا عمل کرتا ہے، یا وہ عمل کرتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا، تو اس میں قرآن مجید ہمیں کیا انسٹرکشن دیتا ہے۔ تو ہم یہ جاننے کے لیے سورہ 41 ہے حامیم، اس کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ الْأَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، دفاع بہت بھلائی سے کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ میں کلیئر انسٹرکشن دے رہا ہے کہ نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے برابر نہیں ہو سکتی بے شک، اور ہمیں جو دفاع کرنا ہے، جو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ بھلائی سے کرنا ہے۔ اس کے آگے ترجمہ پڑھ دیں۔ پس وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہے ممکن ہے تمہارا دوست بن جائے۔ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں ریزن بھی دے رہا ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہے، جس کے ساتھ تمہاری کانٹرڈکشن ہے کوئی بھی بات پہ، کسی ٹاپک پہ بھی ہو، تو آپ بھلائی کریں بے شک، اور کیونکہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آگے لکھ بھی رہا ہے کہ ممکن ہے تمہارا وہ جگری دوست بن جائے۔ تو اس میں ہمیں کلیئر اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اور ہمیں دفاع ہمیشہ بھلائی سے ہی کرنا ہے۔ اچھا، اس کے آگے اور ہم بڑی ایک انٹرسٹنگ بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ جو دفاع بھلائی سے کر پاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں آگے بتا رہا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں آیت کی، پھر میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ تو توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ پھر آگے پڑھتا ہوں۔ اور یہ توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے ان کے جو بڑے خوش نصیب ہیں۔ یعنی اوپر اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ جو بھلائی سے دفاع کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، یا کون لوگ کر پا رہے ہیں بھلائی سے دفاع، وہ اللہ تعالیٰ ان سے بتا رہا ہے یہ توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اپنے کریکٹر میں انہوں نے یہ بات رکھی بھی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، یا وہ صبر کرنا شروع کر دیں، یا صبر کرنے والے ہیں، تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ دفاع بھلائی سے کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسرے یا تو وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ دو کیٹیگری اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ یہ دو کیٹیگری والے ہی لوگ ہوں گے اس میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی ترغیب ملے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ کنٹینیوٹی میں آیت چل رہی ہے، آیت نمبر 36 ہے، تو ہم اب اس کو دوبارہ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ 34 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، دفاع بہت بھلائی سے کر۔ اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہا ہے دفاع بہت بھلائی سے کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ پس وہ شخص جس سے تمہاری عداوت ہے ممکن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو دفاع کرنے والے ہیں، جو بھلائی سے جو دفاع کر پائیں گے وہ ہوں گے جو صبر کرتے ہوں گے، یا وہ خوش نصیب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ 35 میں بتا رہا ہے۔ پھر 36 میں اللہ تعالیٰ کنٹینیوٹی میں فرما رہا ہے کہ اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی ترغیب ملے، کوئی اسٹریٹجی ملے اس سچویشن میں رہتے ہوئے، اور اس سچویشن سے پھر بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ویورز آج کی یہ 3 آیت تلاوت کر کے ہمیں یہ کافی کلیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پتہ چل جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر کر رہا ہے کہ
ہمیں ڈیفینڈ جو ہے وہ بھلائی سے کرنا ہے، اور بھلائی سے وہی لوگ کر پائیں گے جو صبر کرتے ہیں یا خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو ڈیورنگ دس سچویشن کوئی ایسی آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی جس سے عداوت ہے، تو آپ اللہ کو پکاریں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ یہ 3 آیتوں سے 41 کی 34 35 36 سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمیں جس سے بھی ہماری عداوت ہے تو ہمیں اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ گھر پہ قرآن مجید کھولیں گے، تلاوت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان آیات کو ویریفائی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو یا پریویس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو پلیز آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں askfromquran@gmail.com پہ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔